تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی قبیلہ بنو اسد سے تھے۔ نام حبیب، کنیت ابو ثور تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں تھا: حبیب بن مظاہر بن راب بن اشتر۔ آپ ہجرت سے 13 سال پہلے یمن کے قبیلہ بنو اسد میں پیدا ہوئے۔ 9 ہجری میں مدینے میں آ کر رہنے لگے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی خاندان بنو اسد کے معروف فرد اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی اور حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے، جنہوں نے واقع کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ آپ واقع کربلا میں شہید ہونے والے شہداء میں شامل ہیں۔ ناظرین، معتبر کتب تاریخ میں ان کے حالات زندگی اور کربلا میں جہاد کا مفصل ذکر ملتا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شاگرد خاص اور وفادار صحابی تھے۔ آپ نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ کو بہت سے علوم پر دسترس تھی، زہد و تقوی کے مالک تھے۔ ان کا شمار پارسیان شب اور شعران روز میں ہوتا تھا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہما ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ پھر جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو سب سے پہلا شخص جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت اور وفاداری کا اعلان کیا وہ عابس ابن ابی شبیب شاکری تھا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور عابس شاکری کی بات کی تائید کرتے ہوئے یوں مخاطب ہوئے: خدا تم پر رحم کرے کہ تو نے بہترین انداز میں مختصر الفاظ کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ خدا کی قسم میں بھی اسی نظریے پر پختہ یقین رکھتا ہوں جسے عابس نے بیان کیا ہے۔ اس طرح حضرت حبیب حضرت مسلم کے بہترین حامی تھے اور مسلم بن اوسجہ کے ساتھ مل کر حضرت مسلم بن عقیل کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے تھے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اہل کوفہ کی بے وفائی کی وجہ سے ان کے قبیلے والوں نے مجبوراً ان دونوں یعنی حضرت حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ کو مخفی کر دیا۔ لیکن جو ہی حضرت حبیب ابن مظاہر کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو رات کے وقت سے فائدہ اٹھا کر امام وقت حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جا ملے۔ حالت یہ تھی کہ دن کو مخفی ہو جاتے اور رات کو سفر کرتے، یہاں تک کہ اپنی دلی آرزو کو پا لیا، یعنی امام وقت یہاں حاضر ہو گئے۔ کربلا پہنچنے کے بعد جب عمر بن سعد کے لشکر میں اضافہ ہوتا دیکھا تو امام سے اجازت لے کر اپنے قبیلے بنو اسد کے پاس گئے اور مفصل خطاب کے بعد انہیں حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے درخواست کی اور فرمایا: میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لایا ہوں، وہ یہ کہ درخواست کرتا ہوں کہ فرزند رسول کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نواس رسول آج عمر ابن سعد کے 22,000 لشکر کے محاصرے میں ہے۔ آپ لوگ میرے ہم قبیلہ ہیں، میری بات پر توجہ کریں تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت تمہیں نصیب ہو سکے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو بھی فرزند رسول خدا کے قدموں میں جان قربان کرے گا مقام اعلیٰ علیین پر حضرت رسول خدا کے ساتھ محشور ہوگا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی تقریر اتنی مؤثر تھی کہ بہت سے لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار و آمادہ ہو گئے۔ لیکن ارزق بن حرب سیداوی بدبخت جو اس قبیلے کا ملعون تھا، اس نے 4,000 سپاہیوں کے ساتھ ان افراد پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ اطلاع اور واقعہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو پہنچایا۔ ناظرین، بیابان کربلا میں حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی نے لشکر عمر سعد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: خدا کی قسم کتنی بری قوم ہوگی کہ جب فردہ قیامت اپنے پیغمبر کے حضور حاضر ہوں گے تو ایسے حال میں کہ اسی رسول کے نواسہ اور ان کے یار و انصار کے خون سے ان کے ہاتھ آلودہ ہوں گے۔ شہادت کی موت سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جب شب عاشور اپنے ساتھی یزید بن حسین سے مزاح کرتے ہیں تو یزید نے کہا کہ یہ مزاح کا کیسا وقت ہے جب کہ ہم دشمن کے محاصرے میں ہیں اور ہم موت کے منہ میں جانے والے ہیں۔ تو حضرت حبیب نے کہا: اے دوست، اس سے بہتر کون سا خوشی کا وقت ہوگا جب کہ ہم بہت جلد اپنے دشمن کے ہاتھوں میں شہید ہو کر بہشت میں پہنچنے والے ہیں۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق
شب عاشور جب بلال بن نافع نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو بتایا کہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا پریشان ہیں کہ میرے بھائی حسین کے صحابی کہیں بے وفائی نہ کر جائیں، تو آپ تمام اصحاب کو جمع کر کے در خیمہ پر لائے اور حضرت زینب بنت علی کی خدمت میں صمیم دل سے اظہار وفاداری کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا دوبارہ عہد کیا تاکہ حضرت زینب کی یہ پریشانی ختم ہو سکے۔ ناظرین، صاحب رجال کشی فضیل بن زبیر کے حوالے سے حضرت حبیب بن مظاہر اور حضرت میثم تمار کے مابین ہونے والے مکالمے کو نقل کرتے ہیں، جس میں یہ دونوں حضرات اپنی شہادت سے متعلق پیش آنے والے حالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ تربیت شدہ شاگرد علم باطن اور علم بلایاد و منایا یعنی آئندہ آنے والی مشکلات و مصائب پر کس قدر تسلط رکھتے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا شمار راویان حدیث میں بھی ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ امام حسین ابن علی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرت قبل از خلقت حضرت آدم علیہ السلام کس صورت میں تھے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم نور کی مانند تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کر رہے تھے اور فرشتوں کو تسبیح و تمہید و تبلیل سکھاتے تھے۔ ناظرین، 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کو مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جناب عباس جیسے ہی امام حسین ابن علی علیہ السلام کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں وہ ہنسنے لگتے ہیں، لیکن پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام شب عاشور اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے لوگو، تم نے مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں، چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں حسین ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کے دوں گا، چلے جاؤ۔ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس چراغ کا بجھنا تھا، امام حسین ابن علی علیہ السلام سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ جلے، امام حسین ابن علی علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنی گردن پر رکھ کے کہتا ہے، اے نواز رسول، ان ظالموں کے بیچ آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ جب ہم مر جائیں گے آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان ہے مولا۔ میرے مولا، اگر آپ حکم کریں ہم سب ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے آپ کو بھی نہ ملے، اے میرے بھائی حسن، دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملے ہیں ایسے آپ کو بھی نہ ملے ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ ناظرین، بس رات ڈھلنے لگی اور بالآخر آذان علی اکبر آئی۔ صبح عاشور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ دائیں جانب موجود لشکر کی کمان زہیر بن کین اور بائیں طرف حضرت حبیب ابن مظاہر، جبکہ قلب لشکر کی سربراہی حضرت ابو الفضل العباس کے سپرد کی۔ اسی اثناء میں دشمن کے سپاہی وارد میدان ہو کر مبارزہ طلب کرتے ہیں تو حضرت حبیب ابن مظاہر مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے روک لیا۔ ناظرین، بس مختصراً اسی طرح ظہر عاشور جب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے لشکر عمر ابن سعد سے نماز ادا کرنے کی خاطر جنگ بندی کے لیے کہا تو ایک ملعون نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت حبیب ابن مظاہر سے برداشت نہ ہوا اور فوراً یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے ہمار یعنی اے گدھے، تیرے خیال باطل میں آل پیغمبر کی نماز قبول نہیں اور تمہاری
تمہاری نماز قبول ہے۔ اس طرح دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی نے اس ملعون کو زمین پر گرا دیا، پھر باقاعدہ 2 جز پڑھتے ہوئے وارد میدان ہوئے۔ شدید جنگ کی، دشمن کے کئی افراد کو جہنم واصل کیا، لیکن ایک تیمی شخص نے تلوار کا وار کیا جس کی تاب نہ لا کر آپ شہید ہو گئے۔ اس نے آپ کے سر کو جدا کر لیا، اس سر کو بعد میں گھوڑے کی گردن میں باندھ کر کوفہ میں پھرایا۔ گویا کوفہ کا نامور مجاہد اہل کوفہ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو یہ سر آل رسول کی خاطر کٹ تو سکتا ہے لیکن دشمن اہل بیت کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی 1 ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے مگر پرورش مدینے میں پائی۔ آپ کا نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ تعلق بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار ثقفی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا۔ آپ کے والد ابو عبیدہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک کو دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا، یہ میرے بیٹے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ ناظرین، حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی تاریخ اسلام کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جو مودت اہل بیت سے سرشار تھے۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور حرملہ لعین بھی، جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کم سن 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو تیر سے شہید کیا تھا، وہ محبان اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی نے عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے حضرت مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک مختار نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے حضرت عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کا سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ وہ تمام روایات جو حضرت مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں، ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک بنایا جاتا ہے اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو تمام بزرگ محقق علماء نے جیلی قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حسنین کریمین کے صفات حسنہ کا پرچار کرتے۔ حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام پر پڑیں، ان سے آپ رنجیدہ و غم زدہ رہتے تھے۔ حضرت علامہ باقر شریف الکرشی علیہ الرحمہ نے لکھا، مختار ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول کی شمشیروں میں سے تھے۔ انہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر اپنے سر پر مارنے لگے اور اس قدر زخمی ہوئے کہ خون سے لہولہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت وہ قید میں تھے اور افسوس کرنے لگے کہ وہ اپنے امام کی نصرت کے لیے کربلا نہ پہنچ سکے، لیکن آپ نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلیں گے، بحکم خدا تمام قاتلین امام حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کریں گے کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ ناظرین، مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی علیہ
السلام کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام حسین ابن علی علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ ابن اسیر نے حضرت مختار کو صحابہ میں شامل کیا جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین میں قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب آپ 13 سال کے تھے تو اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی اور اس جنگ میں حضرت مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے تھے۔ جب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان تخت نشین ہوا اس وقت حضرت مختار کوفہ میں تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے خط و کتابت کی اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا، اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ و زاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا اور اسی وقت اپنے دل میں یہ قسم کھا لی تھی کہ وہ امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ حضرت مختار نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دہتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا اور اس نے سب سے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی پرانے ساتھی حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، جو حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جانثار سپاہی حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے حضرت مختار کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ حضرت مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک نہ کر دے۔ حضرت مختار نے 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن موتا کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت مختار نے اسے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت کو قائم کر دیا۔ اس وقت حضرت مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی حضرت مختار کے ساتھ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت امیر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک فہرست بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور انہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر، خولی، عمر ابن سعد شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین ابن
ابن علی علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم کیا۔ وہ پوری داستان سناتا اور حضرت مختار اس داستان کو سن کر زاروں قطار روتے۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ناظرین، ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر چھڑیاں مار کر ان کے سر اقدس کی بے حرمتی کی تھی، لہٰذا حضرت مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس لعین کے ناپاک سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاک سر اطہر کو رکھا تھا۔ ناظرین، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک سوراخ میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا، اور اس طرح اس سانپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرتناک منظر اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سروں کو حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے اور مسند امامت کے وارث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایات کے مطابق مختار کے قیام کو حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ ناظرین، سن 68 ہجری کے بعد حضرت مختار کی امارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر نے کوفہ پر حملہ کر کے حضرت مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں حضرت مختار نے غسل کی، عطر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین امام حسین علیہ السلام کو جہنم واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کی عبداللہ ابن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار ان کے نواسہ رسول سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا تھا، اور مختار کی دشمنی میں بنو امیہ نے ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دیں۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 عیسوی میں کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان ابن بشیر انصاری بھی شامل تھی جو مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب ابن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ مصعب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا کہ خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب ابن زبیر نے اسے مار ڈالا اور کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب ابن زبیر نے معاف کر دیا۔ ناظرین، مختار آج بھی ہر محب حسین کے لیے ہیرو ہے جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا۔ غم حسین سے زخم دلوں کو ٹھنڈک پہنچی اور مختار کے چاہنے والے آج تک ان سے شدید عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔